وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. عمر چیمہ صاحب، یہ آپ نے اپنی رپورٹ میں کچھ سیاستدانوں کے نام لکھے ہیں جن کا این ٹی این نمبر نہیں ہے. اب کیا ضروری ہے کہ جس کا این ٹی این نمبر نہیں ہے وہ ٹیکس چور ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے وہ ٹیکس چور ہو؟ نہیں، اس کا تو یہ مطلب ہے نا کہ وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے. چوری تو بعد کی بات آتی ہے نا، کہ اگر آپ مثال کے طور پہ محمود خلیل الرضی صاحب ہیں یا سراج الحق صاحب ہیں. اچھا، میں اس کی ذرا میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. وہ میرے خیال دو چیزیں مکس ہو گئی ہیں. جو محمود اجگزئی صاحب کا آپ نے نام لیا، یا جو جمالی صاحب کا نام لیا، ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، یا امیر حیدر ہوتی صاحب جو کے پی کے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ٹیکس ہی نہیں دیا. یہ نان ٹیکس پیئر ہیں. اچھا، جو سراج الحق جو فائنانس منسٹر ہیں، جو خیبر پختونخوا کے سراج الحق صاحب، یا کیپٹن صفدر صاحب جو پرائم منسٹر نواز شریف کے داماد ہیں، یہ وہ کیٹیگری ہے جن کا این ٹی این ہی نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ این ٹی این نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹیکس چور ہیں. نہیں، این ٹی این نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے کبھی ٹیکس نہیں. تو وہ صوبے میں وہ ہو سکتا ہے وہ ٹیکس دیتے ہوں. نہیں، انکم زرعی انکم پر صوبے نہیں، وہ ایف بی آر کو ٹیکس تو دینا نا آپ نے. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ سراج الحق صاحب، اگر آپ یہی بات کر لیں جی کہ زرعی انکم کا، سراج الحق صاحب پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سیلری تو اس ٹائم آپ کو ملتی ہوگی. جب سیلری ملتی ہے تو آپ کی ڈیڈکشن ہوگی، آپ کو این ٹی این ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب، یہ ذرا ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ چلیں جو فرق ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ اور ایف بی آر کے ریکارڈ میں، اس میں آپ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے یہ کہا، اور یہ کہا کہ اگر کوئی فرق ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہ آپ نے خود بھی یقین دلایا کہ آپ ختم کر دیں گے. لیکن ہمارے وہ معزز سیاستدان جن کے این ٹی این نمبر ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ این ٹی این نمبر نہ ہونے کا مطلب ٹیکس ہی نہیں دیتے، تو ان کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے؟ اگر یہ ایسے لوگ آپ کی پارٹی کی صفوں میں موجود ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی میں ہے، کے پی میں. میر صاحب، قانون کے مطابق آپ کی اگر ایک تھریش ہولڈ کے اوپر انکم ہو تو آپ کو ریٹرن فائل کرنا ہے جی، اور وہ کرنا چاہیے، چاہے اس پہ کوئی سیاستدان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی صنعت کار ہے، سب کو کرنا چاہیے. اور اس میں تو اس کے حق میں کہ ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی لیں. ہمارے ہاں پہلے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی ڈکلیریشن نہیں ہوتی تھی، اب ہو رہی ہے، یہ اچھی بات ہے. ٹیکس کا کلچر پہلے نہیں تھا، اب لوگ کانشیس ہو رہے ہیں اور ٹیکس کلچر کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک خوش آئند بات ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے. جن کے پاس ٹیکس نمبر نہیں ہے اور ان کی ایک لیول سے 3.5 لاکھ سے فرض کیجیے زیادہ انکم ہے اور وہ اس مد میں آتے ہیں، تو ان کو ٹیکس اپنا این ٹی این نمبر لینا چاہیے، اپنا نیشنل ٹیکس کارڈ بنوانا چاہیے. So let's move in the positive way, in the right direction. اور چیمہ صاحب کو بھی اس کو پازیٹیولی لے کر آگے چلنا چاہیے، اور پولیٹیشنز کو بھی اب یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ اگر آپ توقع کرتے ہیں کہ قوم ٹیکس ادا کرے تو آپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اصل بات ہے انٹینشنز کی اور نیتوں کی. کئی دفعہ ڈسکرپنسی ان انٹینشنلی بھی ہو جاتی ہے. اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ آپ چور ہیں یا چوری کا آپ کا ارادہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا. ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں، وہ ریموو ہو جاتی ہیں. ایف بی آر نے خود کہا ہے کہ ابھی ہم نے خود دیکھنا ہے، اور جب اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد مسئلہ دور ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے، اس کو ہم اس انداز میں نہ اچھالیں جس انداز میں اچھالا جا رہا ہے. لیکن چیمہ صاحب کی جو ایک کاوش ہے اس پہ ہمیں برا نہیں منانا چاہیے، ہمیں اس کو ان گڈ فیتھ لینا چاہیے. اچھا، شیخ روہیل اصغر صاحب، یہ بتائیے سیاستدانوں کے این ٹی این نمبر نہیں ہے، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میر صاحب، میری عرض سن لیجئے. ہم ان باتوں کو میں بڑی معذرت کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب سے، مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب آپ کو چیز کا علم نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے اس پہ آپ کمنٹس نہ کریں. میر صاحب، آپ کا وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ ٹیکس کاٹنے کے بعد، ایڈوانس ٹیکس کاٹنے کے بعد آپ کو ملتی ہے. وہ ٹیکس آپ کا جو جس کا بھی کاٹا جاتا ہے، اے بی سی جو بھی ہے، وہ وزیر اعظم صاحب ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب ہے، وہ ٹیکس آپ کا قومی خزانے میں جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگنورنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صاحبان کو فوری طور پر اپنے ان ٹیکسز کا این ٹی ایم نمبر جو ان کو الاٹ ہوا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. ان کے نام پہ ٹیکس کاٹا جاتا ہے
اور خزانے میں جمع کرایا جاتا ہے. لیکن شیخ صاحب، اس ٹیکس کا شیخ صاحب انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں جو الیکشن کمیشن کو دیے اس میں ذکر نہیں نہ کیا اس کا. نہیں ذکر ہے جناب، چیک کیا نہیں این ٹی این ان کا. نہیں سر، نہیں ذکر ہوتا ہے. سہیل صاحب آپ چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جن لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں این ٹی این کی ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ آپ کسی آدمی کا سی این ایس سی ڈالیں، اگر اس کا این ٹی این ہے تو مل جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ سیلری کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ان کو شاہ محمود صاحب کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ یہ کہا تھا دیکھیں میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، میں اس بات پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ ٹیکس ضرور دیتے ہیں. اگنورنس آپ کہہ سکتے ہیں، اپنی کمائی پہ ٹیکس دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو اپنے متعلق عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے جمع کروایا، میر صاحب نہیں، یہ اتنا آسان یا اتنا سادہ نہیں ہے. آپ نے میری تصویر دکھائی، آپ نے اخبارات میں میرا نام دیا، لیکن یہ ایسا آسان نہیں ہے. یہ دیکھیں، بات سنیں، آپ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. شیخ صاحب میں جتنا آپ ٹیکس دیتے ہیں نا اتنا کو میں بھی دے لیتا ہوں. میں آپ جیسا لیونگ سٹیٹس انجوائے نہیں کرتا. یہ لوگوں کو بتائیں آپ کس طرح انجوائے کرتے ہیں. اچھا، ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی شاہ محمود قریشی صاحب. آپ کے بچوں کی طرح میرے بچے جو ہے نا بڑے کرنا چاہ رہا تھا میر صاحب، وہ نافرمان نہیں ہے. جی شاہ محمود صاحب. جی میر صاحب، دو چیزیں ہیں. جی، ایک تو بات یہ ہے کہ جب نامینیشن پیپر بھرے گئے تھے تو اس پہ ایک خانہ تھا جس پہ آپ نے اپنا این ٹی این نمبر لکھنا تھا. تو جن کے پاس این ٹی این نمبر تھا انہوں نے اپنا نمبر وہاں بھر دیا. مثال کے طور پہ میرے پاس ٹیکس نمبر ہے تو میں نے اپنے نامینیشن پیپر میں وہ ٹیکس نمبر بھر دیا تھا. نمبر ایک. نمبر دو، ایک چیز اور آپ ذہن نشین کیجئے کہ جن لوگوں کی ایگریکلچر انکم ہے وہ آج ہمارے ملک میں ابھی بھی وہ پریزمپٹیو ٹیکس کی شکل میں ہے. ایک فلیٹ ریٹ پر ایکڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ لوگ بھر رہے ہیں. تو اب آپ ان کو اگر ایف پی آر کے طریقہ کار میں لے کر آنا چاہیں تو آپ کو ایک نیا طریقہ کار رائج کرنا پڑے گا، جو کہ اس وقت نہیں ہے. اس وقت جو ایگریکلچر انکم ہے وہ فلیٹ ریٹ، جو صوبائی ٹیکس ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے اور وہ ایک فلیٹ ریٹ کے ذریعے جاتا ہے. اور جو آپ کی سیلری پہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں وہ تو ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے ہماری گفتگو جاری لینا جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی سراج الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حامد بھائی. جی سراج الحق صاحب، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کے جو انکم ٹیکس کے معاملات ہیں. تو اس میں جو عمر چیمہ صاحب کی انویسٹیگیشن ہے اس میں آپ کا نام ان سیاستدانوں میں آ رہا ہے جن کا این ٹی این نمبر نہیں ہے، نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس نہیں دیتے. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا جی اور اس ایشو کو اٹھایا. جی دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ملاکن ڈویژن ہے، زون 3 جس کو کہا جاتا ہے، جی یہ فری ٹیکس زون تھا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں پشاور میں ہوں، یہاں کوئی پراپرٹی، کوئی کاروبار میرا نہیں ہے، نہ کوئی اپنا گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو تنخواہ بھی ملتی ہے حکومت کی طرف سے وہ بھی 18,000 روپیہ ہے اور اس میں اسی وقت ٹیکس لیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ایف بی آر نے 1 جنوری 2011 سے ایک قانون بنایا ہے کہ ہر شخص جو شناختی کارڈ بنایا تھا خود بخود اس کا ایک این ٹی این نمبر ہوگا. جی. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ٹیکس دینا ایک فرض ہے. ریاست کو، حکومت کو، ٹیکسوں پر تو حکومت چلتی ہے، لیکن ہمارے کوئی پراپرٹی، کوئی کاروبار، کوئی گھر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے پشاور میں جس کی بنیاد پر ٹیکس دیا جائے یا لیا جائے. اور جو سرکار سے ہمیں 18,000 ایز اے فائنانس منسٹر ملتا ہے وہ خود بخود اس سے کاٹ دیا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 18,000 ہماری تنخواہ ہے، 6,000 اس میں الاؤنس ہے، تو یہ کل 24,000 روپیہ بنتے ہیں، جس پہ ہمیشہ ہر مہینے 2,269 ٹیکس اس سے کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب سراج صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا این ٹی این نمبر تو ہوگا نا؟ یعنی یہ تو جب آپ نے سوال اٹھایا تو میں نے پہلی بار ابھی اپنے دفتروں والوں سے بات کی کہ اس کا اصل سچویشن کیا ہے. انہوں نے یہ سارے تفصیلات مجھے آج ملے ہیں کہ 1 جنوری ایف بی آر
پہلا سے یہ قانون ہے کہ جس کا بھی شناختی کارڈ بنایا جائے اس کا آلریڈی ایک انٹین نمبر ہوتا ہے. اچھا لیکن میرا کوئی کاروبار، کوئی ٹیکس، کوئی آمدنی کا ذریعہ، کوئی اس طرح چیز نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح ہے. لیکن سراج صاحب میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا NTN نمبر ڈھونڈیں، تردد کریں، تھوڑی کوشش کریں، اور NTN نمبر آپ کو سیکرٹری سے کہا کہ کل مجھے دے دیں، وہ مجھے کل دے بھی دیں گے. لیکن میں آپ کو سچویشن بتانا چاہتا ہوں. جی چیمہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سراج صاحب السلام علیکم. دیتی ہے جی سراج صاحب، میرے آپ سے دو کویسچن ہیں. ایک تو جو آپ نے FBR والی بات کی کہ انہوں نے ایک نیا قانون بنایا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ابھی تک وہ قانون جو ہے آپریشنل نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا اس طرح سے کہ اس کو ایسا کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو خود فائنانس منسٹر ہیں اور آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ اگر سیلری سے ڈیڈکشن ہو بھی رہی ہو تو ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کرنے ہوتے ہیں، جس میں جو ایک آپ کی سالانہ انکم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ٹیکس ریٹرن آپ NTN کے بغیر تو فائل نہیں کر سکتے. تو کیا آپ کرتے ہیں؟ بادشاہ ہمیشہ زکوٰۃ ہو یا ٹیکس ہو اس وقت لیا جاتا ہے جب اس پر کوئی سال بھی گزر جائے. لیکن یہ جو ٹیکس حکومت کرے تو ہر مہینے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے تو کاٹ دیا جاتا ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پھر بھی آپ کو ریٹرن تو فائل کرنا ہوتا ہے ایز اے فائنانس منسٹر، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اس چیز کا. مجھے بہت سارے تمام چیزوں کے علم میں ہے، لیکن میں ملاکنڈ ڈویژن میں، اپنا گھر ملاکنڈ ڈویژن میں، جو کچھ عرصہ تک وہ فری ٹیکس NTN کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب. جی نبیل، اب کچھ آپ ٹھنڈے ہوئے. ہمارا قطن مقصد کسی کی کردار کشی کرنا نہیں ہے، صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ فائل کریں گے تو آپ کو NTN نمبر ملے گا. بالکل صحیح کہا. جو پولیٹیشین یا جو عام آدمی نہیں دیتا ہے انکم ٹیکس، اس کا NTN نمبر نہیں ہوتا ہے، وہ بات مانے. میں ان کا نام نہیں لوں گا فائنانس منسٹر صاحب کا، ان کا ضرور NTN نمبر ہوگا لیکن انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمر صاحب نے گدا گھوڑا سب جو ہے نا ایک ساتھ ملا دیا. جو ٹیکس نہیں پے کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. آپ برا نہ بنائیں، آپ گدا ہیں کہ گھوڑا؟ نہیں، گھوڑا ہوں میں، اس لیے کیونکہ میں ٹیکس پے کرتا ہوں اور میں نے زیادہ ٹیکس پے کیا. FBR نے مجھے ریٹرن کیا واپس کہ آپ نے 11,000 زیادہ دیے، یہ آپ کو نہیں بنتا ہے. تو میں تو چور بنا ہی نہیں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں مجھے ادھر بٹھا نہیں. انہوں نے جس طرح شروعات انہوں نے کی کہ جی یہ جو ہے لوگ جو ہے اس میں تضاد ہے. وہ بھائی تضاد میرے بھائی عمر بھائی، آپ انویسٹیگیشن. اچھا وہ جو 11,000 کا تضاد تو ہے نا، 11,000 میں نے زیادہ دیے جو انہوں نے مجھے واپس کیا FBR نے. آپ نے آج تک سنا ہے کہ FBR واپس کرے گا؟ عمر صاحب میں آپ کو میر صاحب یہ جو بات کرتے ہیں نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کنٹری میں رہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو برطانیہ میں ایکسپینس اسکینڈل آیا تھا، ایک ممبر آف پارلیمنٹ کا 100 پاؤنڈ پہ اس کو ریزائن کرنا پڑا. اچھا ادھر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10-11,000 کی کتنی سیلری ہے. دوسرا یہ کہ کیا میرا بار بار یار آپ جا کے لڑائی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. چیمہ صاحب صرف پاکستان میں صرف 14 لاکھ لوگ، ٹوٹل 14 لاکھ لوگ وہ جو ہے دیتے ہیں، 20 کروڑ میں سے صرف 14 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. مجھے بتائیں ان میں کتنے بڑے بڑے جو ہیں لوگ ہیں جن کا ذکر نہیں کبھی انہوں نے کیا. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ آپ کر دیں. آپ مجھے بتائیں، آپ انویسٹیگیشن رپورٹر ہیں نا، آپ انویسٹیگیشن رپورٹر جو ہے نا، جو چاہے لکھ دے جو اس کتاب میں آ گیا وہ بن گیا. آپ کے رپورٹ کو میں چیلنج کرتا ہوں. یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر پگڑی اچھالنے والی بات ہے پولیٹیشنز کی. میری بات سنیں، اگر خدا کی قسم کاش میں پولیٹیشین نہیں ہوتا، میں آپ کی طرح صحافی ہوتا، میں بھی بڑے بدلے لیتا لوگوں سے. میں بڑے بدلے لیتا، لیکن مجبوری ہے کہ میں پبلک کا نمائندہ ہوں. میں آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ وہ کردار نہیں کریں کہ ایک ٹی وی ٹاک شو جو بیٹھ کے سارا دن جو ہے ایک انسان جس کی شکل کو دیکھنے کے لیے میرا دل نہیں چاہتا، ایک دوسری چینل کا وہ سارا دن بیٹھ کے آپ کے جس طرح چینل کو ذلیل خوار کر رہا ہے، اس کو آپ خدا کے لیے سچ ثابت نہ کریں کہ واقعی آپ کا چینل ایسا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے میرے خلاف ہے، میں آپ یقین کریں میرے خلاف میں نے ٹویٹر پہ جا کر اس شخص کے لیے کورٹ میں چلے جائیں، کیوں کسی کی آپ کورٹ میں چلے جائے بھائی. یار ادھر جس کو دیکھو آپ لوگوں کو لائسنس ٹو کل مل گیا، میڈیا کو، میڈیا کے لوگوں کو لائسنس ٹو کل، جس کو چاہے آپ اس کے کوئی اور نام لیتا اتار دو، پچھلے 10 کپڑے اتار دیتے ہو آپ لوگ. 10 سال میں مجھے میری بات سنیں، اس طرح نہیں چیمہ صاحب، ایک منٹ. پچھلے 10 سال میں آپ کی حکومت اور اس کے بعد اس حکومت کے دور میں 98 صحافی قتل ہوئے ہیں،
वली खान बाबर कत्ल हुआ है, उस वली खान बाबर के कत्ल के केस में आपकी जमात का नाम आता है, लेकिन आज तक हमारे साथियों के कातिल पकड़े नहीं जाते। ये दूसरी तरफ बहस चली जाएगी, बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं भी रहूंगा, मैं कह रहा हूं मेरे अगर मेरे खिलाफ किसने किया? आपके दोस्त ने किया। मेरे खिलाफ, मेरे लियारी को जो है तबाह बर्बाद किसने किया? मेरे खिलाफ कोई सबूत है ना? आपके दोस्त, मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत है ना तो आप कोर्ट में चले जाए, साहब, अदालतें खुली हुई हैं, अदालतें खुली हुई हैं। अब इतनी बात नहीं है। देखिए, अगर मैं एक शाहमूद कुरैशी साहब उमर चीमा यहाँ बैठ के नहीं बोलेगा कि सुबह वो इस्लामाबाद गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे, वो कभी अपना नहीं बताएगा। पूरी कौम के सामने वाज़ेह आ गया है कि एक शाहमूद कुरैशी साहब है और एक आप है। वो कह रहे हैं कि जी इसको पॉजिटिव सेंस में ले, देखो वो आप एजिटेशन कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है ना, वो बहुत बड़े मखदूम है, पीर है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। उनकी डिस्क्रिपेंसी आप तो आप भी तो सरदार नबील कबूल हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। आप सरदार नबील कबूल नहीं है कि आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप लोग बैठ के पॉलिटिशियनों के पगड़ी उछाले और सारे गंद आप लोग खुद करें और आप लोगों का कोई जिक्र नहीं करता। भाई प्लीज मेरा आप लोग का जिक्र क्या करें? हम ले आओ, सब कुछ ले आओ। हामिद मीर, मैं बताऊं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ले आओ मेरा सब कुछ। का नाम लू ना पार्लियामेंट के अंदर, आप वॉकआउट करके चले जाओगे। क्यों वॉकआउट करेंगे? हमारी पार्टी के हेड फोन कर देंगे, ये आपने क्यों पॉलिटिक्स मीडिया वालों को गंदा किया? ने अपने मैनिफेस्टो में मुतालबा किया है कि इनकम टैक्स देने वाले तमाम लोगों की डायरेक्टली छापी जाए। टैक्स तो आप देते हो, हामिद मीर देता नहीं। ये जो मैनिफेस्टो, कितना टैक्स देते हो? चलो आप बता दो, हामिद मीर कितना टैक्स देते हो? मैं आपसे तो नहीं आपसे 4 गुना ज्यादा देता हूं। नवाज शरीफ आपसे तो ज्यादा देते हैं ना, आप वो एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ते। अच्छा मेरी बात सुनिए, सवाल ज्यादा देते हैं। मेरा सवाल है ना, नहीं आप, अच्छा दोनों से ज्यादा देते हैं। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा भी आपकी तरह। मेरे से एक सवाल है, आप सवाल पूछते हो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप इनकम टैक्स नवाज शरीफ साहब से ज्यादा देते हो नहीं देते हो? बिल्कुल ज्यादा देते हो। आपसे भी ज्यादा देता हूं, नवाज शरीफ से भी ज्यादा देता हूं, लेकिन अब मेरा सवाल सुन ले। ये जो पीएमएलएन ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि सोर्स ऑफ इनकम, देखिए आप ये जो शोर मचा रहे हैं ना, नहीं मैं शोर नहीं मचा रहा, मैं मीडिया को सही चेहरा मेरा सवाल आप हर किसी को नंगा नहीं कर सकते हो। मेरा सवाल कि ये जो पीएमएलएन ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इनकम टैक्स देने वालों की डायरेक्टरी छापेंगे, इसकी आप हमायत करते हैं? बिल्कुल मैं हमायत करता हूं, तो मेरा भी पता चल जाएगा ना आपको। अच्छा मैं कहता हूं 2% क्यों है इनकम टैक्स में, जेल में डालें सबको, पार्लियामेंट सारा फारिग हो जाएगा। शाहमूद कुरैशी साहब बहुत शोर मचा रहे हैं, नबील कबूल साहब मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में ये वादा किया है कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो इनकम टैक्स देने वालों की डायरेक्टरी शाया करेंगे। आप इस मुतालबे, इस वादे की हमायत करते हैं? आप कोई हर्ज नहीं है डायरेक्टरी छापने में, कोई मुजाहिका नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाहमूद कुरैशी साहब, जनाब नबील कबूल बहुत बहुत शुक्रिया, और उमर चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इजाज़त लेने से पहले मैं ये याद दिलाऊंगा, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसने इक़्तिदार संभालने से पहले वादा किया था कि हम अगर हुकूमत में आ गए तो इनकम टैक्स देने वालों की डायरेक्टरी शाया करेंगे। प्लीज़ ज़रूर डायरेक्टरी शाया कीजिए ताकि नबील कबूल साहब को पता चल जाए कि हामिद मीर कितना टैक्स देता है, और नवाज शरीफ साहब कितना टैक्स देते हैं, और इमरान खान साहब कितना टैक्स देते हैं, और जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब कितना टैक्स देते हैं, और उमर चीमा साहब कितना टैक्स देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें ज्यादा एजिटेट करने की, गुस्से में आने की या बहस करने की जरूरत नहीं है। आपने जो इंतखाबी वादे किए हैं उन पर अमल दरामद कर दें तो हम भी आपकी तारीफ करेंगे, और आप भी खुश और हम भी खुश। और मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।